السلام علیکم یا علیہ السلام مومن، آج جو ہے ایک حدیث ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، چین کے بارے میں۔ تو میں نے یہ کوشش ہے کہ میں، کیونکہ جو موجودہ حالات ہیں، اور یقیناً آپ تمام جانتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے قائم علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کچھ ایسی علامات ہیں جو پوری ہوں گی۔ تو اسی سلسلے میں آج کا جو پروگرام ہے، ایک حدیث جو ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے۔ کتاب جو ہے، جس کتاب کو میں پہلے ہی ابتدا میں ہی حوالہ پیش کر دیتا ہوں، یہ کتاب ہے الزام الناصب، جو ہے اس کی جلد نمبر 2 ہے اور پیج نمبر 160 ہے۔ تو اس کتاب سے ہم کوشش کریں گے کہ آج جو ہے آپ کو کچھ ایسا بیان کریں کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ آپ مومنین تک پہنچائیں، کیونکہ چائنا کے لحاظ سے جو حالات بن رہے ہیں، یقیناً آپ تمام لوگ، تمام دنیا اس بارے میں آگاہ ہے اور جانتی ہے۔ تو اسی ہی سلسلے میں میں نے یہ کوشش کی کہ چلیں آج ہم جو شیعان محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، جو اپنے ائمہ کو مانتے ہیں، تو میں ان کے سامنے ایک فرمان امام محمد باقر علیہ السلام جو ہے وہ پیش کروں۔ تو کتاب کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ الزام الناصب جو کتاب ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے، یہ عربک میں ہے۔ اگر کسی بھائی کو چاہیے کہ وہ بھی PDF میں، تو وہ میں اس کو پہنچا دوں گا۔ دونوں جلدیں، یہ جلد نمبر 2 ہے، دونوں جلدیں میرے پاس ہیں۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ کتاب ہے مجمع الفضائل کے نام سے۔ اصل کتاب کا نام ہے مناقب شعر اشوق، جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، مناقب شعر اشوق، اور مجمع الفضائل کے نام سے یہ کتاب ہے۔ میں یہ دونوں روایت جو ہے، پہلے تو امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سے جو روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرق بعید کی ایک بستی شیلا سے ایک قوم خروج کرے گی اور اہل چین سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گی، لیکن ان کو حق نہیں ملے گا۔ وہ لوگ پھر اپنا حق طلب کریں گے، انہیں پھر منع کیا جائے گا۔ جب وہ دیکھیں گے تو اپنی گردنوں پر اپنی تلواریں رکھ لیں گے۔ تو اہل چین ان کا مطالبہ پورا کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، لیکن وہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے اور خلق کثیر کو قتل کر دیں گے۔ پھر وہ ترک ہندوستان کے سارے علاقوں پر مسلط ہو جائیں گے اور اس کے بعد خراسان کی طرف متوجہ ہوں گے اور اہل خراسان سے ان کا علاقہ طلب کریں گے اور نہ دینے پر جبراً قابض ہو جائیں گے، اور ان کا ارادہ یہ ہوگا کہ حکومت کو صاحب امر کے ہاتھوں تک پہنچا جائے۔ پھر ظہور کے بعد یہ ان لوگوں سے انتقام لیں گے جنہوں نے انہیں قتل کیا تھا، اور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں دنیا کے ختم ہونے تک زندگی بسر کریں گے۔ مومنین، یہ حدیث جو ہے، یہ آپ کو میں نے الزام الناصب سے جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، اصل حوالہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، جلد نمبر 2 میں، پیج نمبر 160 ہے، عربک۔ تو اگر کوئی مومن دیکھنا چاہے تو وہاں دیکھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر 2 چیزیں مولانا نے بیان کی ہیں چین کے لحاظ سے، اور ایک جگہ کا نام مولانا نے کہا کہ شیلا۔ یہ لوگ ہوں گے جو شیلا والے جو ہیں وہ چائنا پر آئیں گے، چائنا کے پاس آئیں گے اور اپنا حق طلب کریں گے۔ 3 بار یہ مسلسل اپنا حق مانگیں گے، تو جب ان کو حق نہیں ملے گا تو پھر یہ تلواریں نکالیں گے۔ تو مومن، اس حدیث میں جو امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، یقیناً عربی میں یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ لفظ حرف چ جو ہے نہیں ہے، تو حدیث کے اندر لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے سین۔ اہل سین کی بات ہے، اور مشرق جو ہے اقصی البلد المشرق، یہ جو ہے، تو یہاں ایک چیز اور مولانا نے بیان فرمائی ہے کہ اس میں ہوگا کیا، یہ شیلا کوئی جگہ ہے، شیلا حدیث کے اندر جو لفظ آیا ہے،
تو لہا شیلا یطالبون حق کو، تو یہ اپنا حق طلب کریں گے شیلا والے جو ہیں، کس سے؟ چائنا والے سے۔ تو چائنا والے جو ہیں، چائنا آپ اس حالات کو ابھی دیکھ رہے ہیں، جو موجودہ حالات ہیں حدیث کی روح سے بھی آپ یہ جان سکتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسری کتاب میں نے آپ کو یہ مناقب شہر اشوق دکھائی ہے، اس میں بھی ایک روایت ملتی ہے جو یقین آپ علائم ظہور امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کے باب میں جائیں گے اسی کتاب کے اندر، تو آپ کو جو ہے یہاں ایک روایت ملے گی۔ تو اس کے یہاں جو روایت ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ جب چین فنا ہو جائے گا، مغربی حرکت کرے گا اور عباسی یا امانی سفر اختیار کرے گا اور سفیانی کی بیعت کی جائے گی، تو اس وقت ولی اللہ سرکار امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کو اذن خروج دیا جائے گا۔ یہ اس کتاب کے اندر ہے، یعنی کہ پہلی روایت جو میں نے آپ کو اپنے سامنے بیان کی وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ مولا نے فرمایا کہ شیلا والے جو چائنا کے پاس آئیں گے، چائنا والوں سے اپنا حق طلب کریں گے۔ 3 دفعہ ہوگا ایسا، جب ان کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا، تیسری دفعہ جب آئیں گے تو یہ لوگ حق دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن یہ لوگ قبول نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر یہ مختلف علاقوں پر اپنی حکومت قائم کریں گے اور اب ایک حکومت قائم کریں گے، اور یہ اس حکومت کا جو اختتام ہے یہ ہوگا امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کے ظہور پر۔ تو یہ حکومت امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کے سپرد کر دیں گے۔ یہ جو حکومت ہوگی ان لوگوں نے قائم کی ہوگی، تو یہ اس حکومت کو منتقل کر دیں گے قائم علیہ محمد علیہ السلام کے پاس۔ تو پھر یہ تب تک زندہ رہیں گی جب تک سرکار قائم علیہ محمد علیہ السلام کے ساتھ رہیں گی۔ اس کے آگے مزید وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ دوسری حدیثوں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ یہ بہت ہی اہم چیز تھی کہ اس وقت جو تمام دنیا کی جو نظر ہے وہ چائنا پر ہے۔ کیوں کہ اس وقت جو دنیا کا وہ جو سب سے بڑا دجال امریکہ ہے، امریکہ کے لحاظ سے آپ تمام جانتے ہیں کہ ابھی اس کی جو وقت ہے نا وہ بربادی کا وقت ہے، اور اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے یقیناً وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہر لحاظ سے چائنا آگے جا رہا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو ظاہری طور پر یہ سمجھیں کہ ترقی کر رہا ہے، لیکن اگر اس حدیث کو دیکھیں جو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمائی ہے، مولا نے فرمایا کہ دیکھیے یہ جو لوگ ہیں شیعہ والے، میں دوبارہ سے پھر یہ روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ میرے کوئی بھی بھائی خود اس چیز پر جو ہے مزید خود توجہ کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر مزید کوئی چیز کوئی پوائنٹس اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ مزید ہم لوگوں تک وہ مزید پہنچا سکتا ہے۔ کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرق بعید کی ایک بستی شیلا سے ایک قوم خروج کرے گی۔ شیلا بستی ہے، وہاں ایک قوم ہے جو خروج کرے گی اور اہل چین سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گی، اہل چین سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گی، لیکن ان کا حق نہیں ملے گی۔ یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں چائنا والے کو ان کا حق، شیلا کی جو بستی کے جو لوگ ہیں جب وہ اپنا حق چائنا سے طلب کریں گے تو یہ چائنا والے کو ان کا حق نہیں دیں گے۔ 3 دفعہ ایسا ہوگا، تیسری دفعہ یہ دینے کے لیے تیار ہوں گے لیکن وہ نہیں مانیں گے، حق نہیں ملے گا۔ وہ لوگ پھر اپنا حق طلب کریں گے، انہیں پھر نہیں منع کیا جائے گا۔ جب وہ دیکھیں گے تو اپنی گردنوں پر اپنی تلواریں رکھ لیں گے، تو اہل چین ان کا مطالبہ پورا کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ یعنی اب یہاں پوائنٹ ہے جو بڑا غور کرنے والی، وہ اپنی گردنوں پر تلواریں رکھ لیں گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ حق تو یہ بنتا ہے کہ جس کا حق چھینا ہوا ہے اس کو مارا جائے۔ تو یہاں یہ پوائنٹس جو صاحب علم جو صاحب معرفت ہیں جب یہ حدیث تک پہنچی تو یقیناً اس کے بارے میں اگر ان کے پاس علم ہے تو وہ ہم لوگوں تک اور باقی مومنین تک جو ہے وہ کوشش کریں کہ پہنچائیں کہ یہاں اپنی گردنوں پر تلوار رکھ لینے سے کیا مراد ہے، کیونکہ ظاہری طور پر جو کسی کا حق نہیں دیتا ہمیشہ تلوار اسی کی گردنوں پر رکھی جاتی ہے تاکہ وہ حق دے۔ تو یہاں یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی قوم شیلا والے جو قوم ہے جب وہ اپنا حق طلب کرنے آئے گی تو ان کا حق تو دیا نہیں جائے گا، لیکن وہ کریں گے کیا؟ وہ اپنی گردنوں پر تلواریں رکھ لیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اہل چین ان کا مطالبہ پورا کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، یعنی کہ یہ اپنی گردنوں پر تلواریں رکھیں گے تو چائنا والے مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب سی چیز ہے، لیکن وہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے۔ چائنا والے حق دینے کے لیے تیار بھی ہو جائیں گے لیکن یہ قوم شیلا جو ہے یہ قبول نہیں کریں گے۔ تو اور خلق کثیر کو قتل کر دیں گے، پہلے یعنی اپنی گردنوں پر تلوار کی جگہ آگے جملہ حدیث کہہ رہا ہے کہ پھر وہ کثیر لوگوں کو، خلق کثیر کو قتل کریں گے، پھر
तुरंत हिंदुस्तान के सारे इलाकों पर मुसल्लत हो जाएंगे। देखिए हदीस के अंदर दो मेन इलाके बताए गए, एक हिंदुस्तान और एक तुर्क, या तुर्कों और हिंदुस्तान पर ये मुसल्लत हो जाएंगे और इसके बाद खुरासान की तरफ जो है मुतवज्जह होंगे और अहले खुरासान से इनका हक तलब करेंगे, अहले खुरासान से भी इनका हक तलब करेंगे और ना देने पर जबरन काबज हो जाएंगे। और जब इनको हक नहीं दिया जाएगा तो उन पर जबरन ये काबज होंगे और उनका इरादा ये होगा कि हुकूमत को साहिब अमर के हाथों तक पहुंचा दे। यानी कि इनका ये जो लोग होंगे ये साहिब अमर अलैहिस्सलाम के साथ, सरकारी कायम आलम मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ इनका कोई ताल्लुक है, जो कौम शीला है, तो ये हुकूमत जो कायम करेंगे, इस हदीस में ये बताया जा रहा है कि फिर वो हुकूमत कायम करने के बाद ये तैयारी करेंगे कि साहिब अमर तक इस हुकूमत को पहुंचा दिया जाए। फिर ज़हूर के बाद ये लोग इनसे इंतकाम लेंगे जिन्होंने इन्हें कत्ल किया था। अब ये बहुत ही अहम नुकता है कि ये पहले कत्ल हुए लोग हैं और ये अपने कत्ल का बदला लेंगे कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद। यानी कि ये पहले कत्ल हुए हैं। अब इस कत्ल की समझ में नहीं आता कि ये जिस्मानी कत्ल था या इनके हकूक जो है वो गस्ब किए गए, तो इस मानी में ये कत्ल है। तो लिहाजा मैं अपने तमाम साहिबान इल्म, साहिबान मार्फत मोमिन से ये गुजारिश करूँगा कि जो भी इन चीज़ों के बारे में जानता है वो कोशिश करे कि वो हम तमाम मोमिन तक उस बात को पहुँचाएँ ताकि हमको हमारे लिए आसानी हो और अपने वक्त के इमाम की मार्फत में हम लोगों को कोई मुश्किल ना बने। तो जज़ाकल्लाह, आज का ये जो प्रोग्राम था, ये जो मैंने इस वक्त इन दो रवायात के लिए, दो हदीसों के लिए ही आपके लिए ये कोशिश की ताकि हवालों के साथ मोमिन तक पहुँच जाए और वो खुद तहकीक कर। हवाले मैंने दोनों आपके सामने पेश कर दिए। अल्ज़ामुल नासिब जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 160 और मनाक़िब शरह अशूब जो है इसकी अलामात ज़हूर कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बाब में ये आपको मिल जाएगा। तो ये यकीनन जिस सिपाही के पास है वो खुद तहकीक करे और उसके बाद जो है तमाम से गुजारिश है कि वो जो है इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करने के बाद जो उसका मानी समझ में आए कि इसका हकीकी मानी ये बनता है, तो वो बाकी मुझ जैसे जो कम इल्म हैं और बाकी मोमिन जो हैं उन तक कोशिश करें कि इस मानी को किसी सूरत में पहुँचाएँ। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की हकीकी मानी से दूर होते हैं तो हम उस चीज़ के करीब नहीं पहुंच सकते। तो किसी चीज़ की हकीकत जब तक हमारे सामने खुलेगी नहीं तो उसमें बहुत से मसाइल और शकूक पैदा होंगे। तो लिहाजा हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जिस चीज़ के बारे में मुझे इल्म नहीं, हदीसों में तो मिल रहा है और हदीसें बना के वीडियो की शक्ल में लोगों तक पहुँचाने का फ़कत और फ़कत यही मकसद है कि कुछ साहिब इल्म, साहिब मार्फत जो है, जो ज़्यादा इल्म रखता है, तो वो इन हदीसों पर गौर व फिक्र करने के बाद जो इसका हकीकी मानी है जब वो समझ ले तो वो मुझ जैसे और जो बाकी मोमिन हैं जिनके पास ना तो इतना सरमाया है कि वो सारी किताबें खरीद सकें या इतना वक्त है कि वो सारा दिन मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालें या किताबें पढ़ें, तो जो साहिब इल्म और साहिब सरमाया हैं वो उनसे गुजारिश है कि वो अपनी इस थोड़ी सी मेहनत करके और इसका जो हकीकी मानी है वो कोशिश करें कि बाकी मोमिन तक पहुँचाएँ। जज़ाकल्लाह वस्सलाम, दुआओं में याद और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।